ہم سب کی بہت بڑی پریشانی یہ ہو کہ جو کچھ میری سمجھ میں آ گیا ہے اور جس چیز کو میں نے مان لیا ہے کہ یہ صحیح کام ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اس طرح لائف گزارنی چاہیے، مجھے کلیئرٹی اللہ نے ایک لیول پہ عطا کر دی۔ میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہر چیز کلیئر ہو گئی، لیکن ایک لیول پہ ہمیں اللہ نے کلیئرٹی دے دی۔ اس سے اور کلیئرٹی مزید بھی چاہیے، لیکن ایک بیسک لیول پہ جس لیول پر بھی کلیئرٹی آ گئی اور جس لیول پر بھی چیزوں کی کلیئرٹی آ گئی، ایک پریشانی، ایک تکلیف اندر سے ہونی چاہیے کہ جو چیزیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں میں ان کو پریکٹس کیوں نہیں کر پا رہا، اور وہ ساری کی ساری اس کو انٹرنلائز کرنا اور اس کے مطابق اپنی لائف کو سیٹ کرنا، اس میں ایک گیپ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی ایک تکلیف، ایک چبھن جو ہے وہ مسلسل ہو۔ اللہ یہ چبھن، یہ سوال، یہ پریشانی زندہ رکھے، بڑی مبارک پریشانی ہے۔ اب ہم بچیں گے کیسے، نجات کیسے ہوگی؟ اب ایک اور سوال ہے۔ میں اس سوال پہ میں نے بہت غور کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے، ہمارا معاملہ کھلے گا اور یہ پتہ لگے گا کہ تمہارا تو علم بہت تھا، تمہیں تو اتنی چیزوں کی کلیئرٹی تھی، لیکن تمہارے عمل اور تمہارے علم میں گیپ تھا، اور تم اس گیپ کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، تمہارا انتقال ہو گیا اور وہ گیپ ختم نہیں ہوا۔ تو اب تمہاری بخشش کی بنیاد کیا بن سکتی ہے؟ میں اس بات پہ بہت سوچتا ہوں، اور مجھے اس کی دو چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی دو کہہ لیجئے، اگر یہ دو چیزیں اللہ نے کروا دیں تو مجھے بڑی امید ہے، مطلب میں تو یعنی بہت امید محسوس کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ میری دعاؤں کے کانٹینٹ کو چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ بندہ اس بات کی تمنا، اس بات کی خواہش، یعنی وہ کمپلیٹ دعا۔ میں ایک اور بات بتاؤں، مکمل دعا ہم اسے کہیں گے جس میں توبہ اور ندامت کا سبسٹنس بھی موجود ہے۔ مطلب دعا کا نقطہ آغاز جو ہے وہ یہ احساس ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ کر نہیں پا رہا، مجھے ممکن بنائیے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اس یعنی دعا کا پوائنٹ آف اوریجن ہے وہ ایک اعتراف ہے، اعتراف، کنفیس کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کنفیس کرتا ہوں، میں یہ اعتراف کرتا ہوں، میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ میری چیز نہیں ہو پا رہی، لیکن یا اللہ مجھ سے یہ کروا دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میرے عمل میں آ جائے، میں آپ سے مانگتا ہوں یا اللہ مجھے یہ دیجئے۔ تو اگر میری دعاؤں کے اندر میں نے اس اپنے علم کو اپنے عمل میں ڈھالنے کے لیے جو دعا ہے، اور یہ جو میری پریشانی ہے اور یہ جو میری فکر ہے، اس کو میں نے مسلسل میری دعاؤں کے اندر یہ کنٹینیوٹی میں شامل تھی، اور کہیں کہیں میری دعاؤں کے اندر میں نے اپنی دعاؤں کی صداقت، یعنی ہر انسان اپنی دعاؤں کی صداقت کا جو اظہار ہے وہ اس کے آنسو کرتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی اللہ نے موقع عطا کیا ہو کہ ہماری دعاؤں میں وہ رقت ہماری آواز میں آ جائے، ہماری آنکھوں میں نمی آ جائے۔ تو اگر یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات جو ہے، یعنی میرا یہ خیال ہے کہ جب ہمارے اعمال کھولے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ بھئی تیرا عمل نہیں ہے اس پر، تجھے علم اتنا تھا، تو پھر ہمارے شاید ہماری بچاؤ، یعنی ایک چیز جس سے امید بنتی ہے کہ خدا یہ دیکھے گا کہ ہاں اس بندے نے مجھ سے مسلسل دعا کی ہے، روزانہ دعا کی ہے کہ یہ میرے عمل میں آ جائے، اور اس دعا کو مانگنے میں وہ مسلسل دعا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اس دعا میں وہ رویا بھی ہے، کبھی کبھی اس کے آنسو بھی نکلے ہیں، وہ اتنی، یعنی اس نے اس دعا کو چھوڑا نہیں تھا، وہ روزانہ کہتا تھا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میرے عمل میں آ جائے۔ تو میری دعا جو ہے وہ میرے اخلاص کی شہادت پیش کرے گی، میری ایمان کی، مطلب میری کیفیت کو، یعنی میری ڈھال جو ہے، اللہ ان دعاؤں کو ڈھال بنائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے، یہ دعا کا وہ انعام ہے، یہ دعا کا وہ حاصل ہے جو انسان، یعنی جب دعا اس کے لیے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب دعا ہماری وکالت، یعنی دعا ہمارے لیے اس درجے پر ہمارے لیے کچھ سامان کر دے، تو یہ سمجھ لیں کہ دعا کیسی زبردست، مطلب انسان کو جب اس بات سے امید ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے وہ دعا مانگتا ہی رہے، مطلب پھر تو، یعنی ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے علم اور عمل کا گیپ ہے، اس میں جو چیز ہمارے لیے، ہمارے حوالے سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خدا چیک کرے گا، وہ یہ کہ ہم نے سنسیئر ایفرٹس کتنی کی ہیں، ہم نے اس کی کوشش کتنی کی، دعا کتنی کی سچائی کے ساتھ، اور کوشش کتنی کی۔ ہم سے جو بن پڑ رہا ہے ہم اس کو ٹرائی آؤٹ کریں، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، ہم اس کو انیشیٹ کریں جس حد تک تو اگر ہم کوششیں کرتے رہے، کوششوں میں ناکام رہے، نہیں ہو سکا، نہیں کر پائے، ٹھیک سے نہیں ہوا، غلطی ہوئی، کبھی کرتے تھے پھر رہ جاتا تھا، پھر کرتے تھے پھر رہ جاتا تھا، وہ ہماری مکمل طور پر ہمارے عمل میں نہیں ڈھلا، لیکن ہم اٹیمپٹس کرتے رہے، تو ہم نے اٹیمپٹس مسلسل کرتے رہیں اور دعائیں مسلسل مانگتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں اگر یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے بھی گئے
تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ جو اپنے تعارف کا وہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم مجھے میرے نام کے ساتھ میرے تعارف کے یہ 2 حوالے پکارا کرو، رحمان اور رحیم، تو اس سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ مطلب ایسا یعنی اللہ بڑا رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ بہرحال ہماری کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے رحم کا مستحق بننے کے لیے جو منیمم ایلیجبلٹی ہے وہ انشور کریں، اور وہ تو رحم انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اس میں نا امید نہیں ہو بالکل بھی۔